بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام پولیٹیکل میٹر کے ساتھ جواد شمسی آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آج 5 اگست ہے۔ 2019 میں اس 5 اگست کے دن کو سیاہ دن بنا دیا گیا۔ میری مراد یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں ظلم و بربریت کی داستانیں تو لکھی جا رہی تھیں، ان کا اسپیشل سٹیٹس جو تھا 370-35A اس کو ختم کر دیا گیا، اور مودی نے اپنے جرائم کی فہرست میں ایک اور جرم کا اضافہ کر دیا۔ پاکستان نے اس وقت احتجاج تو کیا اپنے تئیں، پاکستانی عوام، کشمیری عوام، انہوں نے آواز تو بلند کی، لیکن اس کا فائدہ کچھ نہ ہوا۔ اب سچویشن اس حد تک آ گئی ہے کہ وہاں پہ جو نئی آبادی بسائی جا رہی ہے، اگر کبھی اقوام متحدہ کے قانون کے مطابق وہاں پہ ووٹنگ ہوتی ہے تو پھر جس طرح سے ہندوتا جو ہے وہ اپنے ہندوؤں کو، مندروں کو ترویج دے رہا ہے، انہوں نے کشمیر میں بھی ہندو پنڈت بسانا شروع کر دیے تاکہ اکثریت وہاں پہ مسلمانوں کی کم کی جائے، ختم کی جائے۔ اب آنے والا وقت یہ بتائے گا کہ یہ عزائم جو مودی کے ہیں کہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں، لیکن ہم آج کے دن کو اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر سیاہ دن کے طور پہ منا رہے ہیں، اور یقیناً آج کا دن سیاہ ترین دن ہے، اور مودی کے جرائم جو ہیں اس سے پردہ اٹھائیں گے، اور مقبوضہ کشمیر میں جو حالات ہیں اس کے اوپر بھی بات ہوگی، اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جو ہمیشہ سے بھاگ رہا ہے ہندوستان، اس کی وجہ بھی تلاش کریں گے۔ تو میرے ساتھ ان تمام موضوعات کے اوپر بات کرنے کے لیے موجود ہیں میرے مہمانان گرامی، میرے لیے انتہائی معتبر۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ میں اپنے مہمانوں کو ایز اے میزبان بڑی عزت اور رسپیکٹ دیتے ہیں ہم، اور میرے آج کے مہمان، پہلے مہمان جناب ڈاکٹر ارسلان فاروق صاحب، تجزیہ کار کے طور پہ شریک ہوئے ہیں آج، بہت شکریہ جی۔ ان کے تشریف رکھتے ہیں جناب امین ذکی صاحب، پی ٹی آئی کے فاؤنڈر ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ سیکرٹری جنرل رہے ہیں پنجاب کے، اور میں ان کو رسپیکٹ دیتا ہوں اس حوالے سے کہ آج بھی وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اسی طرح کھڑے ہیں، لیکن اعتدال پسندی کے ساتھ۔ بہت شکریہ جی، آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ جناب ڈاکٹر صاحب، آغاز کرتے ہیں آپ سے۔ 370-35A اس کا خاتمہ، کیا عزائم تھے ہندوستان کے؟ دیکھیں، عزائم تو ہندوستان کے بہت واضح تھے کہ وہ لمیٹڈ کرنا چاہتے تھے انڈین پارلیمنٹ کی جو پاورز ہیں، جو آرٹیکل 370 اور 35A نے جو لمیٹڈ پاورز دی تھی انڈین پارلیمنٹ کو، وہ اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے تھے، اور وہ یعنی اسپیشل سٹیٹس جو کشمیر کا تھا، اسپیشل سٹیٹس جو ہے وہ ختم کر دیا انہوں نے، بالکل ٹھیک، اور ختم کرنے کے بعد جو انڈین پارلیمنٹ کی پاورز ہیں ان کو ایکسٹینڈ کرنے کا پلان کر لیا، اور وہاں کی ڈیموگرافی کو چینج کرنے کا جو پلان انہوں نے کیا تھا اس کو بڑی حد تک اس میں وہ کامیاب ہوتے بھی نظر آ رہے ہیں۔ 2019 سے ابھی بھی ان کا پلان تھا نا۔ دیکھیں، انڈینز کو وہاں جا کر بسانے کا پلان تھا، اور انڈینز کو بسانے کی غرض سے انہوں نے بہت سے انڈینز کو وہاں پر اسپیشل بینیفٹس دیے ہیں، اور ان بینیفٹس کے نتیجے کے اندر بہت سے انڈینز وہاں پر پہنچ چکے ہیں، انہوں نے اب کاروبار شروع کر دیے ہیں، انہوں نے وہاں پر حالات جو ہیں وہ یہ دکھانے کی دنیا کو کوشش کی ہے کہ حالات نارمل ہیں، لیکن حقیقت میں حالات نارمل نہیں ہیں۔ انڈیا کے اندر حالات اس وقت یہ ہیں کہ کشمیری عوام مسلسل پس رہے ہیں، وہاں پر پاورٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے، اس کی ریشو بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، وہاں پر ویلتھ ان ایکویلٹی ہے، اور وہاں پر جو لوگوں کے پاس روزگار کے ذرائع ہونے چاہیے وہ موجود نہیں ہیں، لوگوں کی زندگیوں کے اندر سکون نہیں ہے۔ اگر انڈیا جو ہے وہ سری نگر کو بہت اچھا بنا کر پورٹرے کرے اور دنیا کے سامنے پیش کرنے کی جتنی مرضی کوشش کر لے، لیکن حالات لوگوں سے چھپائے نہیں جا سکتے۔ آج بھی وہاں پر آزادی صحافت پر پابندی ہے، آج بھی وہاں پر لوگوں کے ساتھ ناجائز نہ صرف اقدامات کیے جاتے ہیں، بلکہ خواتین پر، بچوں پر نہ صرف تشدد کیا جاتا ہے، بلکہ لاکھوں کشمیریوں کا جو خون ہے وہ آج بھی اس مودی کے سر ہے، اور یہ مودی جتنا مرضی کوشش کر لے، انڈیا یہ دنیا کو دکھانے کی جتنی مرضی کوشش کر لے کہ انڈیا جو ہے وہ گروئنگ اکانومی ہے، لیکن وہ گروئنگ اکانومی کشمیر کے حد تک جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادتی کر رہے ہیں، اور نہ صرف وہ زیادتی کر رہے ہیں بلکہ وہ انڈیا کے اندر جو مسلمان بستے ہیں ان کے لیے بھی حالات انہوں نے مشکل کیے ہیں۔ آپ کے میں پروگرام کی توسط سے
ان کشمیریوں کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کرتا ہوں اور ان انڈین مسلمز کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کرتا ہوں جن کو مودی نے اور آر ایس ایس کی جو ان کے نظریات ہیں اس سوچ نے جو ہے وہ مسلمانوں کو نہ صرف پسے پشت پر ڈال دیا ہے بلکہ ان کے لیے اپرچونٹیز کو سلیٹ کر دیا ہے اور وہاں پر لوگوں کے لیے مسائل کو جنم دے دیا جس کی وجہ سے ہندوتوا نظریہ جو ہے وہاں پر پروان چڑھ رہا ہے. یعنی مسلم دشمنی جو ہے وہ عروج پہ ہے. بالکل عروج. اور کشمیریوں کے تو ویسے ہی پہلے وہ دشمن تھے. ہاں جی بالکل دشمن تھے. ٹھیک ہے ذکی صاحب، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی حکومت تھی اس وقت، یہ سٹیٹس جب چینج ہوا ہے تو ہم نے اس کو میں بڑا سیریس کویسچن کر رہا ہوں، اس کو ذرا آپ نے سیریسلی جواب دینا ہے. ہم نے کئی دفعہ خان صاحب کو نجی محفلوں میں بھی اور صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے یہ سنا کہ ہمیں کشمیر کا مسئلہ اس طرح حل کر لینا چاہیے کہ وہ اپنے والا ادھر رکھ لیں اور ادھر والا ادھر رکھ لیں. کیا یہ موقف جو ہم تک پہنچا ہے مبینہ طور پہ یا دنیا میں پاکستان کے اندر پہنچا ہے، کیا یہی سوچ پائی جاتی تھی پی ٹی آئی میں یا اس وقت کوئی کولیبریشن تھی مودی کے ساتھ جناب عمران خان صاحب کی کہ اس نے بڑی آسانی سے یہ کام کر دیا؟ بڑی مہربانی جواد بھائی آپ کی، آپ نے بلایا. آج کشمیر کا ہم سیاہ دن منا رہے ہیں جی، اور کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے ساتھ ہمارا اظہار یکجہتی ہے اور افسوس کا دن ہے آج کا دن. جب عمران خان پرائم منسٹر تھے تو آپ کو پتا کہ ہر سال بہت بڑے پروٹیسٹ ہوتے رہے 5 اگست کو، اور اس کے علاوہ ڈیلی عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ 11 بجے آپ اس پہ آدھا گھنٹہ آپ سڑکوں پہ کھڑے ہو کے مظاہرہ کریں ہر بڑے شہر میں. ٹھیک. لیکن میں اس سے تھوڑا سا پیچھے جانا چاہتا ہوں کہ 1948 میں اقوام متحدہ میں ایک ریزولیشن پاس ہوا جس کو انڈیا نے بھی مانا، پاکستان نے بھی مانا. وہ ریزولیشن یہ تھا کہ ووٹ آف حق رائے دہی، حق رائے دہی جو ہے وہ کشمیریوں کو دے دیا جائے. ٹھیک. یہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا آزاد رہنا چاہتے ہیں یا آزاد مملکت چاہتے ہیں. جی بالکل بالکل. یہ 1948 میں جو ریزولیشن پاس ہوا اس کو پاکستان نے بھی اور ہندوستان نے بھی مانا، ایکسیپٹ کیا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا، ہندوستان نے بار بار اس کی وائلیشن کی. اس میں 2 جنگیں بھی ہوئیں، 65 میں وار ہوئی تو 71 میں وار ہوئی اور اس کے بعد جھڑپیں ہوتی رہیں اور پھر آخر یہ جو 5 اگست کا 2019 میں ہوا معاملہ کہ اس نے کشمیر کا جو ایک سٹیٹس تھا کہ جب تک اس ریزولیشن پہ عمل نہیں ہوتا یہ سٹیٹس، یعنی جو اسپیشل سٹیٹس تھا جو انڈر 370 اینڈ 35 اور دونوں طرف یہ سٹیٹس تھا، پاکستان کی طرف بھی اور انڈیا کی طرف. اور پاکستان نے وہی قائم رکھا ہوا ہے. پاکستان نے آج تک وہ سٹیٹس قائم رکھا ہے، آزاد کشمیر. آزاد کشمیر. لیکن انڈیا نے وہ سٹیٹس 2019 5 اگست کو ختم کر دیا، اپنے انڈر لے کے آنے کی کوشش کی. تو یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ وہاں پہ غیر کشمیریوں کو لا کے بسایا جا رہا ہے. ہاں، اور خصوصاً غیر مذہب جو ہیں، یعنی مسلمان نہیں، ہندو پنڈت. ہاں وہ چلیں غیر مذہب لیکن ہندوستانی چلے مسلمان ہوں تو وہ علیحدہ بات ہے، ہندوؤں کو وہاں پہ اکثریت اور وہاں پہ کشمیریوں کو اقلیت میں بدلنے کے لیے ان کے پروگرام وہاں چل رہے ہیں اور سٹیٹس کو ختم کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اقوام متحدہ ہے، UN جو ہے، اس نے آج تک 5 اگست کے بعد انہوں نے کوئی سٹیپ نہیں لیا. بالکل ٹھیک. کیا آپ نے 1948 میں اس ریزولیشن پہ سائن کیے تھے تو آپ نے اس کی وائلیشن کی اور پابند تھا ہندوستان، پابند تھے، دونوں ملک پابند تھے کہ ان کو ہم حق رائے دہی دیتے ہیں اور جس طرف یہ رہنا چاہتے ہیں، انڈیا رہنا چاہیں، پاکستان آزاد رہنا چاہتے ہیں، آزاد ملک بن جائے. لیکن ایسا نہیں ہوا. تو یہ اس میں سب سے زیادہ انڈیا قصوروار ہے. اقوام متحدہ کو اس کو نوٹس لینا چاہیے. آج میری یہ ریکویسٹ ہے اقوام متحدہ سے بھی کہ وہ انڈیا کو نوٹس دے کہ اس کی مقبوضہ کشمیر کی جو پہلے والی جو سٹیٹس ہے وہ اس کو بحال کرے، ٹھیک، اس کو ریسٹوریٹ کرے اور وہاں پہ پھر یہ الیکشن کی طرف جائیں.
مقبوضہ کشمیر میں بھی اور آزاد کشمیر میں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب سر یہ بڑا اہم پوائنٹ انہوں نے اٹھا دیا کہ الیکشن کی طرف جائیں, الیکشن کروائیں, حق رائے دہی, اسی طرف وہ چلا جائے گا. مجھے آئیڈیا مستقبل قریب میں یہی نظر آ رہا ہے, جب اس کو احساس ہو گیا کہ میں 50% سے اوپر ہندوؤں کی آبادی وہاں پہ بسا لی ہے اور اکثریت مسلمانوں کی وہاں پہ کچل ڈالی ہے. تو مجھے بتائیں یہ دنیا تو دیکھ رہی ہے تماشا, اور کیا صرف مودی ہی دنیا میں سیانہ رہ گیا ہے؟ کیونکہ کیا اتنے بڑے فیصلے کرنے والے امریکنز جو پوری دنیا کو انگلی پہ نچا رہے ہیں, اقوام متحدہ وہاں بیٹھ کے ڈیسیژن میکنگ ہو رہی ہے, ویٹو پاور ہو رہی ہیں, کیا کسی غریب مسلمان کے لیے, کیا کسی مظلوم کشمیری کے لیے وہاں پہ ویٹو کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جواز صاحب, دنیا کا انٹرسٹ کشمیر میں نہیں ہے. کشمیر پاکستان اور بھارت کا مسئلہ ہے. 1948 کے اندر جب یہ قراردادیں منظور ہوئی تھی, اس وقت سے لے کے آج تک کیا ان 80 سالوں کے اندر کیا کشمیر کے مسئلے کے اوپر دنیا نے کوئی توجہ کی؟ نہیں کی. کیا ہم نے آج تک OIC کے پلیٹ فارم سے کوئی مؤثر آواز اٹھائی؟ ہم نہیں اٹھا سکے. یہ 57 اسلامی ممالک بھی یہ کام نہیں کر سکے, اور UN کی قراردادوں کو نظر انداز اس لیے بھی کیا جاتا رہا کیونکہ دنیا کی جو بڑی پاورز ہیں جن کے پاس ویٹو کرنے کا اختیار موجود ہے, ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کشمیر کے اندر. وہ کیوں کر کے اس کے اوپر اپنے آپ کو جو ہے وہ اس معاملے کے اندر لے کے آئیں گے؟ آج دنیا کسی اور انداز سے انڈیا کو دیکھتی ہے. انڈیا کو ان کے نزدیک وہ اس کو ایک اکنامک ایکٹیویٹی کے طور پر دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ مل کر بزنس کرنا ہے. بزنس ایکٹیویٹیز کے طور پر جب وہ انڈیا کو ایک گروئنگ اکانومی کے طور پر دیکھتے ہیں تو پھر ان کا کشمیر کو لے کر انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. دیکھیں اگر کشمیر کو لے کر کے انٹرسٹ ہوتا تو کیا آج کشمیری وہاں پر اسی طرح سے مر رہے ہوتے؟ اچھا ایک کیا وہاں کی جو قیادت ہے آپ جیلوں کے اندر پڑی ہے؟ نہیں, جو ہم لفظ استعمال کرتے تھے مقبوضہ کشمیر, ہاں جی, ایک اسپیشل سٹیٹس رکھتا تھا وہ. وہاں پہ دخل اندازی دیکھیں, ویسے تو انٹرفیرنس ان کی کبھی ختم نہیں ہوئی, وہاں پہ ظلم بربریت ان کی فوج وہاں پہ قابض رہی, لیکن جو آئینی اختیار تھا نا وہ ان کو نہیں حاصل تھا وہاں پہ کوئی امینڈمنٹس کرنے کا, وہاں پہ کوئی اپنی پارلیمانی اختیارات یا آئینی اختیارات استعمال کرنے کا. جب سے یہ 370-35A انہوں نے آرٹیکل ختم کیا ہے, اس وقت کے بعد ان کے پاس اختیار آ گیا. اب مجھے بتائیں کہ یہ اسپیشل سٹیٹس جو ہے وہ کشمیریوں کی ول کے بغیر یہ کیسے اپنے اختیار میں لے سکتے ہیں؟ یہ مجھے ظلم نظر آ رہا ہے. دیکھیں یہ ظلم تو ہو رہا ہے نا, پہلے دن سے ہو رہا ہے. آپ نے لفظ استعمال کیا مقبوضہ, تو مقبوضہ تو یہ ہے, کشمیریوں کی تو خواہش نہیں تھی کہ وہ بھارت کے ساتھ شامل ہوں. جب کشمیریوں کی یہ خواہش نہیں تھی تو اس وقت کے راجا نے بھارت کے ساتھ مل کر اور اس وقت جو ہے وہ کشمیر کو مرج کر دیا تھا اور 75 لاکھ روپے کے اندر کشمیر کا سودا کر دیا تھا. تو آپ کا کیا خیال ہے, اس وقت سے لے کر آج تک کشمیری فائٹ ہی کر رہے ہیں نا, ہم اسی لفظ کو, مقبوضہ کے لفظ کو استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں. UN نے اس وقت کہہ دیا کہ ٹھیک ہے کشمیریوں کو حق رائے دہی ہونا چاہیے, کشمیری اپنا فیصلہ خود کریں کہ انہوں نے کس کے ساتھ جانا ہے, لیکن یہ بات ایگزیکیوٹ نہیں ہو پائی. کوئی انڈین گورنمنٹ آج تک کشمیریوں کو ان کا حق نہیں دے سکی. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ ان کے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہیں؟ آزادی آپ کا حق ہے سر, آپ کی خواہش ہے کہ آپ نے یہاں بیٹھنا ہے تو آپ اپنی مرضی سے بیٹھیں, آپ کی خواہش ہے آپ نے باہر نکلنا ہے, آپ نے گاڑی میں بیٹھنا ہے, آپ نے کہیں اور جانا ہے, یہ آپ کا رائٹ ہے. آپ کے رائٹ کو کوئی نہیں چھین سکتا. بالکل ٹھیک. وہاں پر چھاونی بنا کر, فوج مسلط کر کے, وہاں پر صحافت کو بند کر کے, وہاں پر در و دیوار کے اندر کشمیریوں کو بند کر کے, وہاں پر خواتین کے حقوق کو غصب کر کے, بچیوں کو تعلیم کے حقوق سے جو ہے وہ ہٹا کر, اور وہاں پر جاب اپرچونٹیز نہ دے کر, اور اس کو ایک چھاونی بنا کر کشمیریوں کو رکھنے سے کشمیریوں کا حق ان کو نہیں دیا جا سکتا. مودی نے ایک اپنے طور پر آ کر پچھلے دنوں میں ایک کوشش کی تھی کہ میں وہاں پر وہ G9 کا اجلاس بھی بلا لوں, G8 کا, اور جناب میں وہاں لوگوں کو جو ہے وہ دکھا سکوں کہ جی کشمیر کے اندر تو سب امن ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ وہاں پر انٹرنیشنلی کسی صحافی کو جانے کی, کسی ادارے کے صحافی کو جانے کی اجازت نہیں تھی. پوری دنیا کو پتا ہے کہ پوری دنیا اس بات کو دیکھ رہی ہے کہ وہاں پر کشمیری جو ہیں وہ احتجاج کرتے ہیں,
ریلیاں نکالتے ہیں، وہ دنیا کے سامنے یہ پورٹرے کرنے کی کوشش کرتا ہے انڈین میڈیا اور انڈین گورنمنٹ کہ جی یہاں پر تو پاکستان کی طرف سے طالبان آتے ہیں یا مجاہد آتے ہیں اور وہ آ کر جو ہے وہ یہاں پر حالات کو خراب کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ حقیقت کے اندر کشمیری عوام کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا۔ کشمیری عوام کا یہ رائٹ ہے سر کہ وہ اپنی آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکیں، وہ سکھ کا سانس لے سکیں، وہ جو چاہیں وہ کر سکیں۔ آپ نے ان کو رائٹ نہیں دیا۔ آپ آج اس آزادی کی نعمت پائے ہیں۔ یہاں پر ایک بات کرنا چاہوں گا، آپ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ آزاد فضائیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس آزاد فضاؤں جیسی جو نعمت دی ہے، اس کا اگر آپ نے پوچھنا ہے تو کشمیریوں سے جا کے پوچھیں کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم نے آزادی کو شاید فار گرانٹڈ لیا ہوا ہے جو پاکستان میں ہمیں آزادی ہے، یا یہاں پہ جو کشمیر کو ہم نے آزاد کشمیر کا دیا ہوا ہے، اور یہاں پہ ایک جو الیکشن ہوتا ہے ہمارے ہاں، وہ بھی ایک ایسا ایونٹ بن جاتا ہے جیسے وہ انجوائے کرتے ہیں کس طرح سے الیکشن ہو رہا ہے، پارٹیاں آپس میں جو ہیں وہ الیکشن لڑ رہی ہیں، وہاں پہ ایک حکومت بنتی ہے، پھر وہ اپنے فیصلے کرتے ہیں۔ ایون پورے پاکستان میں بجلی مہنگی ملتی ہے اور کشمیریوں کو سستی ملتی ہے۔ پورے پاکستان میں شاید ہمیں بہت ساری سختیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے آئی ایم ایف کے جو سختیوں کی وجہ سے، کشمیریوں کو آٹا بھی سستا ملتا ہے۔ وہاں پہ ظلم و بربریت ہونے کے باوجود پوری دنیا نے آنکھیں کیوں بند کی ہوئی ہیں؟ ذکی صاحب، یہ سوچنے والی بات ہے۔ یہاں تو ہم بات کر ہی رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، پہلے بھی کر رہے تھے۔ اقوام متحدہ میں بھی پاکستان کی جتنے بھی وزرائے خارجہ ہیں یا وزرائے اعظم ہیں، جب بھی انہوں نے سپیچ کی ہے تو موضوع بنایا ہے کشمیر، مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے اوپر جو ظلم و بھربریت ہو رہی ہے۔ اس کے باوجود مجھے بتائیں کہ یہ کیا حالات ہیں، کیوں ہیں، واٹ از دا ریزن؟ دیکھیں جواد بھائی، یہ جو دنیا نے آنکھیں بند کی ہوتی ہیں نا، یا فلسطین کا مسئلہ دیکھ لیں، کب سے چل رہا ہے؟ تقریباً 80-85 سال سے یہ مسئلہ چل رہا ہے۔ تو کتنا ظلم ہوتا ہے وہاں، مطلب وہاں پہ کس طریقے سے ان کے گھر برباد کر دیے گئے، کتنے قتل و غارت ہوئی ہے، دنیا نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ وہ جو جینوسائیڈ ہوا ہے نا، ٹھیک، جینوسائیڈ ہوا وہاں پہ۔ اس طرح اور کئی جگہوں پہ، آپ افریقہ کے کئی ملکوں میں دیکھیں کہ وہ آزادی کے لیے، وہ اپنی زندہ رہنے کے لیے وہ اپنی تحریکیں چلاتے ہیں تو ان کو دبا دیا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے نا۔ اس طرح آپ کشمیر تو فلسطین کے مقابلے میں سمجھتا ہوں کہ جتنا وہاں پہ ظلم ہوا اتنا آزاد کشمیر یا مقبوضہ کشمیر کے اندر وہ نہیں ہوا۔ یہاں پہ تو ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا تھا کشمیر کے اندر، تو پاکستان کے اوپر الزام لگ گیا، جو پچھلے سال جنگ ہوئی اسی وجہ سے ہوئی۔ نہیں، وہ تو کشمیر میں جب بھی کوئی اپنے کوئی بھی ہوتا ہے، خود ساختہ ان کا ہوتا ہے، خود ساختہ ہوتا وہ ہے، خود ساختہ مقبوضہ کشمیر میں کرتے ہیں اور وہ پاکستان کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے۔ تو اس لیے یہ دونوں قومیں جو دونوں طرف جو کشمیری آباد ہیں، تو پاکستان اس سے بہتر ہے، پاکستان کا کشمیر۔ یہاں پہ ہر 4 سال 5 سال بعد الیکشن بھی ہوتے ہیں، ان کی اپنی مرضی کی گورنمنٹ بھی آتی ہے۔ لیکن اس دفعہ جو الیکشن ہوا ہے اس پہ میں ضرور بات کروں گا کہ یہاں کے پاکستان، نہیں، یہاں پہ میں آپ کو ذاتی طور پہ بتاؤں، مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم اور جو روا رکھا گیا جس طرح سے وہاں پہ، ٹھیک ہے، میں آج صرف اس کے اوپر فوکس کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا یہ جو اندرونی معاملہ ہے اس کے اوپر ہم اگلے پروگرام میں ڈسکشن کر لیں گے۔ آپ صرف یہ بتائیں ذکی صاحب کہ اس وقت آج 5 اگست ہے، اور 5 اگست کو 3 سال پہلے ایک واقعہ اور بھی ہوا تھا، ذکی صاحب کے دل کے قریب ہے وہ واقعہ، اس پہ بات کرنا نہیں، اس پہ ذکی صاحب ضرور کریں، لیکن میں آج چونکہ اسپیسیفکلی ایک کشمیر کا ایشو ہے، اور اچھا میں بتاتا ہوں، خاندان میں جب بھی آپ اپنے خاندان میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، بڑے مسائل ہوتے ہیں، تو جو ہی دشمن آپ کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے نا، تو خاندان ایسے ایک پی ٹی آئی ہو، مسلم لیگ نواز ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، جے یو آئی فے ہو، جماعت اسلامی ہو، ہمارے سیاسی پولیٹیکل نظریاتی اختلافات آپس میں سب کے ہیں، لیکن ہندوستان نے جو 10 مئی کو کیا اس کے دانت کٹے سب نے مل کے کیے، یعنی کوئی جماعت ایسی نہیں تھی جو ہندوستان کے ساتھ کھڑی ہو۔ آج بھی مقبوضہ کشمیر کے ایشوز کے اوپر تمام جماعتیں جو ہیں وہ یکجا ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے اندرونی مسائل ہیں وہ بھی حل ہونے چاہیے، اور یقیناً جلدی ہوں گے، اور اس پہ ہم امید ہے ہمیں۔ لیکن یہ جو مقبوضہ کشمیر والے معاملات ہیں،
اس کو میں بار بار اس لیے مقبوضہ کشمیر کہہ رہا ہوں تاکہ ہماری آواز پہنچے ہر جگہ پہ. ہماری فورسز، ہمارے جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ تشویش کی حالت میں مبتلا ہیں کہ ہم اپنے بھائیوں کو وہاں ظلم و بربریت کا شکار ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ان کے لیے کچھ کر نہیں پاتے سوائے آواز اٹھانے کے، سوائے آواز بلند کرنے کے. وہاں کاکروچ نکلے، انہوں نے اپنے حق کے لیے استعفیٰ بھی لے لیا. تو کیا وہاں پہ اتنی انسانیت نہیں کہ اپنے حق کے لیے تو سٹوڈنٹس نکلے، کیا وہ کشمیریوں کے حق کے لیے یا جو تحریکیں وہاں پہ چل رہی ہیں ہندوستان مخالف ان کے حقوق کے لیے، یا جو سکھوں کے ساتھ وہاں بربریت ہوئی اب کشمیریوں کے ساتھ ہو رہی ہے، کیا یہ آنکھیں بند کر کے بلی کو دیکھ کے کبوتر کی طرح آنکھیں بند رکھیں گے، یا وہاں پہ پھر کاکروچ نکلیں گے اور وہاں پہ کشمیریوں کے حق بھی ان کو ملیں گے اور دیگر قوموں کو بھی حقوق ملیں گے؟ اس توقع کے ساتھ نیکسٹ جو ہم وقفے کے بعد جب آئیں گے تو ان موضوعات کو ہم زیر بحث لائیں گے. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، میرے ساتھ موجود ڈاکٹر اسلان فاروق، امین ذکی صاحب، اور ہم بات کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے اوپر. اور میں سمجھتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر میں جو بھی ظلم و بربریت ہے اس کو ہم جتنی بھی داستانیں وہاں پہ موجود ہیں، عصمت دری ہوئی خواتین کی، اغوا کیے گئے نوجوانوں کو راستے میں روک روک کر مارا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈیا کا جو ظلم ہے، ہزاروں کی تعداد میں جو ہیں وہ جو مسلمانوں کو وہاں پہ شہید کیا گیا. جی ڈاکٹر صاحب. 1 لاکھ سے زائد شہید ہیں جی کشمیر کے اندر، جو بھارتی ظلم کے سامنے جو ہے وہ انہوں نے کوشش کی کھڑے ہونے کی اور ان کو شہید کر دیا گیا. جی. وہاں پر نیشنل نیریٹو یہ بنایا جاتا ہے کہ یہ تو پاکستان سے آئے دہشت گرد ہیں، جبکہ پاکستان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر پاکستان آفیشلی اناؤنس کر دے کہ ہم نے کشمیر کی جنگ لڑنی ہے اور باقاعدہ فورسز کے ساتھ لڑنی ہے، تو بھارت 10 میں ہی دیکھ چکا ہے. بالکل پاکستان کی طاقت کا اندازہ ہے، درست بات، کہ پاکستان کیا کر سکتا ہے اور پاکستان کے پاس کیا صلاحیت ہیں. الحمدللہ ہماری پاک افواج جو ہیں وہ اس اعتبار سے ویل ایکوپڈ ہیں اور ویل ٹرینڈ ہیں. ان کو پتا ہے کہ انہوں نے بھارت کے وہ جو سپاہی ہیں ان کو کس طرح سے زیر کرنا. اور دوسرا ہم نے وہ وقت بھی دیکھا جب مودی اسمبلی میں سپیچ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو کیا، تو پاکستان نے ہمارے اوپر حملہ ہی کر دیا. اچھا، اب آپ نیشنل نیریٹو یہ بلڈ کرنے کی کوشش کریں پورے ہندوستان کے اندر کہ جی یہ تو کشمیری نہیں ہے، پاکستانی انوالومنٹ ہے، تو آپ یہ چورن کب تک بیچیں گے؟ کشمیریوں کے حقوق ان کو دینے پڑیں گے. یہ جو کاکروچ پارٹی کا آپ نے پہلے ذکر کیا، کاکروچ پارٹی کیوں کامیاب ہوئی؟ وہاں پر طالب علم باہر نکلے تھے، اسٹوڈنٹس باہر نکلے، اور وہ جو اسٹوڈنٹس تھے وہ وہاں کی ایلیٹ کلاس سے بھی تعلق رکھتے تھے، وہ اسٹوڈنٹس وہاں کی مڈل کلاس سے بھی تعلق رکھتے تھے، لوئر مڈل کلاس سے بھی تعلق رکھتے تھے، اور ان سب کا یہ ماننا تھا کہ مودی سرکار زیادتی کر رہی ہے. اور ہر طبقہ فکر سے لوگ ہر طبقہ فکر سے لوگ، مسلم بھی تھے، کرسچین بھی تھے، ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، سکھ بھی تھے، اور میجورٹی ہندوؤں کی تھی. بالکل ٹھیک. اچھا، جب میجورٹی ہندوؤں کی تھی اور ان کے باپ دادا بیوروکریٹ بھی تھے، ان کے باپ دادا فوج کے اندر بھی تھے اور حکومتوں کے اندر بھی تھے، تو ان کو یہ احساس ہو گیا کہ ہمیں اب اس عوامی رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا، اور کرنا پڑ رہا ہے، اور اس کو اس انداز میں لے کر چلنا ہے ہمیں کہ ہمیں اب ان کو کسی طرح سے ان کے حقوق دینے ہوں گے. اب یہ کیا تھا؟ اس سے یہ ثابت ہوا کہ عوام جہاں کہیں بھی باہر نکل آئے اور وہ ان ریئل مینرز نکلے، کوئی ریئل ایشو لے کر نکلے. پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ ہر روز احتجاج تو ہوتے ہیں لیکن کوئی اس میں ریئل ایشوز کو ایڈریس نہیں کیا جاتا. تو وہاں پر چونکہ ریئل ایشوز کو ایڈریس کرنے کی غرض سے عوام نکلی تھی، تو عوام کے سامنے مودی جیسی سرکار جو کہ ہندوتوا کی پیروکار ہو، جو کہ ظلم و بربریت کرتی ہو، اگر وہ بھی استعفیٰ دینے پر مجبور ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق بھی ملے گا. ٹھیک ہے. پاکستان کا جو آفیشل موقف ہے وہ بڑا کلیئر ہے. پاکستانی یہ آفیشل موقف رکھتے ہیں کہ بھارت کی جو بربریت ہے اس کو انٹرنیشنل سطح پر اجاگر کیا جائے اور انٹرنیشنل کمیونٹی بھارت کے اوپر یہ زور ڈالے کہ وہ کشمیریوں کو ان کا حق رائے دہی دے. اب اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں اپنی بات اگر ہم کریں
تو ہم اپنے طور پر پوری کوشش کر رہے ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی کو موبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم یو کے کے اندر، یو ایس اے کے اندر اور دیگر ممالک کے اندر، پورے یورپ کے اندر ہم احتجاج پلان کرتے ہیں، لیکن ہمارے وہ احتجاج جو ہیں وہ اگر ابھی تک وہ سود مند ثابت نہیں ہو سکے تو اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ آئندہ نہیں سود مند ثابت ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، سفارتی کامیابی ہمیں کتنی، جس کا ذکر اپنا ڈاکٹر اسلان فاروق نے کیا، ذکی صاحب یہ بتائیے کہ ہم سفارتی طور پہ کس حد تک کامیاب رہے؟ کیونکہ پچھلا سال جو پورا ہمارا گزرا ہے، سفارتی کامیابیاں ہم نے سمیٹی، ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے اسرائیل کو منہ کی کھانی پڑی، ہم نے ایران کو سیو کیا، ایرانی قوم بھی یہ جانتی ہے، کشمیری قوم بھی پاکستان کو جو ہے اپنا موسن مانتی ہے. میں یاد رکھیں کہ یہ تمام تر معاملات کے باوجود میں آپ کی طرف یہ سوال لے کے آ رہا ہوں کہ جی سفارتی کامیابیاں ہوئی ہیں ہمیں، کیا دنیا میں پاکستان یہ باور کرانے میں کامیاب رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بربریت ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے؟ کیونکہ واحد ملک پاکستان ہے جس نے کشمیریوں کی آواز اٹھائی ہے. دیکھیں، بلا شبہ سفارتی کامیابی، یہ جو انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی تھی اس میں پاکستان کی عزت پوری دنیا میں ایک مقام ملا ہے پاکستان کو، اور ہماری سفارتی کامیابیاں بہت ہوئیں اس جنگ کی وجہ سے، کیونکہ ہم نے جنگ جیتی. اور امریکہ نے بھی، صدر ٹرمپ جو ان کے ہیں، انہوں نے بار بار اس چیز کا ذکر کر کے پاکستان کو دنیا میں اس کی عزت دلوائی کہ پاکستان نے یہ جنگ جیتی ہے. صحیح. لیکن کشمیر کے معاملے پہ کہ ہماری سفارتی کامیابیاں آپ پوچھ رہے ہیں، وہ اتنی نہیں ہیں. اچھا، سفارتی سطح پہ پاکستان نہیں، ہم نے کوششیں کی لیکن وہ بارآور نہیں ہوئی. دیکھیں، یو این او میں ہمارے نمائندے موجود ہیں. کشمیر ڈے پہ یا جب بھی یہ کشمیر پہ یا یہ مقبوضہ کشمیر کا جو سٹیٹس ختم کیا گیا، یہ زیادہ تر آواز یو این او میں انہیں اٹھانا چاہیے تھی پاکستان کو. پاکستان کے سفارتی نمائندے جو باہر ہیں یا یہ باہر جو ہمارے جاتے ہیں فارن افیئر کے نمائندے، تو یہ ہر پلیٹ فارم کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے تھی. یہ ابھی اتنی کوئی آواز نہیں اٹھا سکے، اور اب میری درخواست ہے ان سے، حکومت پاکستان سے، کہ وہ اپنے سفارتی نمائندے جب باہر بھیجیں تو اس ایشو کو اٹھائیں جو کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے، وہاں جو قتل و غارت ہو رہی ہے. دیکھیں، ہندوستان میں ایک ایشو ہوا اسٹوڈنٹس کے ساتھ، تو انہوں نے کاکروچ پارٹی بنا کے اس میں سارے مذہبی لوگ شامل ہوئے، مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، کرسچن بھی تھے، اور وہ کامیاب ہوئے. ایجوکیشن منسٹر کو ریزائن دینا پڑا. ٹھیک ہے نا؟ جب وہ کامیاب ہوئے ہیں تو کیا کشمیر کے لیے اس طرح کی ہم کوئی باہر کریں؟ پاکستان زیادہ تر اس پہ اپنی سفارتی سطح پہ اپنا زور کرے تو انشاءاللہ تعالی یہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان یا تو ہندوستان وہاں پہ کامیاب ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس ختم کر کے بھی مطلب بیٹھا ہوا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. جو اپنے وہاں پہ ہیں جو وزیر اعظم ہیں انڈیا کے، تو پاکستان کو یہ چاہیے کہ اس کو ذرا دوبارہ دیکھے اور اپنی سفارتی سطح کے اوپر اپنی کوششیں زیادہ تیز کرے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر کشمیر کا پرابلم جو ہے، کشمیر ایشو جو ہے، پوری دنیا میں جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اپنا ذکی صاحب کا کہنا ہے کہ ہم نے آواز بھی بلند کی لیکن وہ ناتواں ثابت ہوئی، تو واقعی ایسا ہے یا آواز تو توانا تھی لیکن لوگ مطلب جو فیصلہ ساز لوگ ہیں یا جو با اختیار اقوام متحدہ جو ہے وہ جناب کانوں میں روئی لے کے بیٹھا ہوا ہے تاکہ ان تک آواز پہنچ نہ سکے، یا جان بوجھ کے وہ انڈیا کو سپورٹ کر رہا ہے؟ شمسی صاحب دیکھیں، ہم اگر اپنی کمزوریوں کی طرف نظر دوڑا کے دیکھیں گے نا تو ہم میں بے شمار کمزوریاں ہو سکتی ہیں. ہمارے اقدامات اس طرح کے وائبرنٹ ثابت نہیں ہو پائے، یہ بات ہم کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہر حکومت کا پھر فیلئر ہوگا. اگر ہم آج اپنی 78 سال کی کہانی کو اٹھا کے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس دوران ڈکٹیٹرز بھی آئے ہیں، اس دوران جمہوری حکومتیں بھی آئی ہیں، اور اس دوران ہائبرڈ نظام بھی رہے ہیں. اب یہ تمام کے تمام نظام اگر کوئی مؤثر سفارت کاری کر کے عالمی اداروں کو متوجہ نہیں کر سکے تو اس کے اندر یقینی طور پر
ہماری حکومتوں کی کمزوریاں رہی ہیں، لیکن میں یہاں پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اخلاص پہ شک نہ کیا جائے۔ ہماری حکومتیں اپنے طور پر ہر بار کوشش ضرور کرتے رہی ہیں۔ یہ امین ذکی صاحب کی جو حکومت تھی، انہوں نے بھی اپنے طور پر کوشش ضرور کی، انہوں نے بھی کہا کہ ہم ہر جمعے کو احتجاج پلان کریں گے، انہوں نے بھی کہا کہ ہم ہر فورم کے اوپر یہ بات کریں گے، لیکن وہ کتنی مؤثر ثابت ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے۔ نتائج ہم ابھی تک اس طرح سے لیکن ڈاکٹر صاحب ہم نے ایک منظر دیکھا، آپ نے چونکہ تذکرہ کیا نا، غلطیاں تو یقیناً ہوتی ہیں، جمہوری لوگوں سے بھی ہوتی ہیں۔ ہم نے یہ ایک منظر دیکھا کہ کشمیر ڈے تھا، تو ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ کشمیر کا جھنڈا لے کے اپنا جناب عمران خان صاحب کی خدمت میں انہوں نے کیا، جبکہ انہوں نے جھنڈا ہاتھ میں پکڑنے سے انکار کر دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں وہ پوری دنیا میں ایک نیگیٹو امپیکٹ تو گیا نا جی۔ دیکھیں وہ تو اس وقت عمران خان صاحب بھی بہتر بتا سکتے ہیں کہ نہیں، ویسے آپ وہ کشمیر کے احتجاج میں ان سے سولیڈیرٹی کے لیے تو موجود تھے نا، وہ اگر کسی وجہ سے وہ جھنڈا نہیں پکڑ سکے تو پکڑ نہیں سکے، انہوں نے باقاعدہ طور پہ منع کیا۔ دیکھیں وہ پھر ذکی صاحب سے پوچھے گا کہ ان کے لیڈر نے کیوں نہیں جھنڈا پکڑا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، میں اس کو اس انداز سے کرٹیسائز نہیں کرتا، میں اس کو ایک پازیٹیو سائڈ پہ دیکھتا ہوں، کیونکہ کشمیری میرے بھائی ہیں۔ میرے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، تو چونکہ میں کشمیریوں کے ساتھ آج اظہار یکجہتی کر رہا ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی حکومتوں نے، میں اپنے کشمیری بھائیوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی حکومتوں نے اپنے طور پر آج تک ہمیشہ کوشش کی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی طور پر بھی کوئی دہشت گردانہ کارروائیاں مت کریں، ہم چاہتے ہیں، اور ہم اس کو سپورٹ بھی نہیں کرتے، کیونکہ پاکستان خود دہشت گردی کا شکار ہے۔ آج بھی ہمارے بلوچستان کے حالات خراب ہیں، آج بھی KPK کے اندر ہمارے پولیس اور فوج کے جوان شہید ہو رہے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا کوئی قدم نہ ہو، اور نہ ہی پاکستان کے اندر سے کوئی ایسا گروپ اٹھے جو کشمیر کے اندر جا کر حالات کو خراب کرے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کو یہ میسج چلا جائے کہ بھارتی حکومت وہاں پر غلط کر رہی ہے، انہوں نے جو اسپیشل سٹیٹس کو ختم کیا ہے، اس کے ذریعے سے وہ جو وہاں کی ڈیموگرافی کو چینج کرنا چاہتی ہے، یہ اس کا قدم انتہائی صفاقانہ ہے، اور اس کے اس قدم سے دیکھیں شمسی صاحب، میں بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے اس قدم سے نہ صرف کشمیریوں کے حقوق جو ہیں وہ غصب ہوں گے، کشمیریوں کو ان کا حق رائے دہی دینا چاہیے، کشمیری فیصلہ کریں کہ انہوں نے کہاں جانا ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل کمیونٹی کو ابھی تک موبلائز کیوں نہیں کر پایا؟ ہم UN کے پلیٹ فارم سے ان کی قراردادوں کے اوپر عمل کیوں نہیں کر پائے؟ تو اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں یا کروا پائے، اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا چونکہ انٹرسٹ کشمیر میں نہیں ہے، اس لیے پاکستان جو ہے وہ اپنے طور پر زور تو پورا لگاتا ہے، جہاں پر موقع ملتا ہے کشمیریوں کی بات کرتا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم جب کبھی بھی انٹرنیشنلی یا UN کے اندر جا کر بات کرتے ہیں، کسی فورم پر بات کرتے ہیں، تو کشمیریوں کی بات ضرور کی جاتی ہے۔ اور یہاں پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے بھی بڑے زور دے کر بات کی ہے، نواز شریف صاحب نے بھی کی ہے، جنرل مشرف نے بھی کی ہے، بینظیر صاحبہ نے بھی کی ہے، ہر فورم کے اوپر ہر لیڈر نے بات کی ہے، بھٹو صاحب نے بھی کی ہے، تو لہٰذا پاکستانیوں کے اخلاص پر شک نہ کیا جائے، یہ کشمیری بھائیوں کے لیے پیغام ہے۔ ہم کوشش کریں، آپ اپنی لڑائی لڑیں، آپ جدوجہد جاری رکھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اچھا امین ذکی صاحب، یعنی یہ یقین بھی دلا دیا، اب جو اسپیشل سٹیٹس ختم کیا گیا ہے، کیونکہ آپ ایک پولیٹیکل شخصیت ہیں، تو مجھے بتائیے کہ یہ کس فورم سے دوبارہ یہ ہم اپیل کر سکتے ہیں کہ یہ اسپیشل سٹیٹس کشمیریوں کا جو تھا مقبوضہ کشمیر میں، وہ دوبارہ بحال کروانے کے لیے وہ اس کو کریں، تاکہ پھر حق رائے دہی کا اختیار جو ہے مکمل جو ہے وہ کشمیریوں کے پاس جائے۔ یہ دیکھیں دنیا میں ایک ہی فورم ہے، اقوام متحدہ، UNO، ٹھیک ہے، وہاں پہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ جو ہمارے نمائندے ہیں، یہ وہاں پہ آواز اٹھائیں، بار بار اٹھائیں، کیونکہ یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے کہ جب اقوام متحدہ کی قرارداد 1948 میں یہ طے ہوا تھا، تو کیا اقوام متحدہ پوچھ نہیں سکتا؟ اس کے سیکرٹری جنرل جو کہ ہیومن رائٹس کی تنظیموں کو بھی دیکھتے ہیں اور ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، تو انہیں نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ، مقبوضہ کشمیر میں کتنا ظلم کیا گیا، ان کا سٹیٹس ختم کر۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کشمیر پہ سپیچز کرتے ہوئے ہم نے ان کے سیکرٹری جنرل جو تھے یا ممبران ان کو روتے ہوئے بھی دیکھا، فلسطین کے اوپر بھی سپیچ کرتے ہوئے ان کو روتے ہوئے دیکھا۔ لیکن اس کا دیکھیں
پھر میں دوسری طرف نکل جاؤں گا. رونا دھونا تو ہوتا ہے یا مطلب دکھانے کے لیے یا دل کے اندر بھی ہوتا ہے رونا دھونا. لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے، جو سٹیٹس ختم کیا گیا، یہ یو این او میں ہی آواز اٹھائی جائے بار بار. ٹھیک ہے، اور وہیں سے ہی اس کو دوبارہ ریسٹوریشن ہوگی اس سٹیٹس، اسپیشل سٹیٹس کی. ٹھیک، تو یہ ہے. اور یہ کرنا، یہ میرے یہ دل کی آواز ہے. میں نہ کسی کے حق میں بول رہا ہوں، نہ کسی کے مخالف بول رہا ہوں. اور یہ کشمیر کا جو ہمارا سٹیٹس ختم کیا گیا مقبوضہ کشمیر کا، یہ وہیں سے حل ہوگا. اور جو رائٹ ڈائریکشن پہ انہیں جانا پڑے گا. یہ نہیں کہ ایک جلسہ کر لیا، جلوس کر لیا، مظاہرہ کر لیا، اس سے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ٹھیک. اچھا، پھر اس جلسہ جلوس بھی ہوا، آج ریلیاں بھی نکلیں کشمیریوں کے حق میں، اور ہم پروگرام بھی کر رہے ہیں. سیاہ دن کے طور پر منایا گیا پاکستان کے اندر. مجھے بتائیے کہ یہ کافی ہے یا پھر کوئی اس کے لیے مزید تگودو کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح وہ سٹیٹس بحال ہو سکتا ہے؟ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جب کبھی کسی مسئلے کے اوپر کوئی تحریک جنم لیتی ہے تو وہ کسی نہ کسی انجام کو ضرور پہنچتی ہے. اچھا، آج میں نے اور آپ نے سیاہ پٹیاں باندھی ہوئی ہیں، یہ ہمارا کیمرہ دکھا رہا ہے. امین صاحب نے بھی سیاہ پٹی باندھی ہوئی ہے. آج ہمارا یہ کیمرہ دکھا رہا ہے کہ ہم احتجاج پورے پاکستان کے اندر ہوئے ہیں، ایون پوری دنیا کے اندر ہوئے ہیں. لوگ باہر نکلے ہیں، بینرز اٹھائے ہوئے ہیں، لوگ نعرے لگا رہے ہیں. یہ انٹرنیشنلی ایک بیانیہ کریٹ ہو رہا ہے کہ یار یہ کیوں لوگ باہر نکلے ہیں، ان کا کیا مسئلہ ہے. آج فلسطین کے اوپر جب مظالم ڈھائے جا رہے تھے، اور آج جب اسرائیل جو ہے وہ پورے آب و تاب کے ساتھ اس نے 2 سال جب بمباری کی ہے، تو پوری دنیا کے اندر فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے یہ اعلانات بھی ہوتے رہے، یہ مظاہرے بھی ہوتے رہے، یہ ریلیاں بھی نکلتی رہی. اور ایک وقت آیا کہ ظالم نے اپنے جبر سے وہ رک گیا، باز آ گیا. ٹھیک، وہ کیوں باز آیا؟ کیونکہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے ایک پریشر بلڈ ہو گیا کہ نہیں، جو ہم کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، اس کو روکنا ہوگا. بالکل ٹھیک. تو یہ جو ہم موبلائزیشن کمپین چلا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو انڈیا کے اندر بھی شروع ہو جانا چاہیے. انڈیا کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنی چاہیے. کوشش کرتے ہیں وہ لوگ، لیکن چونکہ وہاں پر دبا دی جاتی ہیں. مودی جیسی شفاق حکومت ہے اور وہاں کا میڈیا گودی میڈیا ہے، وہ ان آوازوں کو دبا دیتا ہے. لیکن یہ آوازیں دبیں گے نہیں. جس طرح سے سکھ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو زیادتی مودی کر رہا ہے، ان کے لیے الگ سے جو ہے وہ ان کا وطن ہونا چاہیے. سکھوں کے لیے، انڈین سکھوں کی میں بات کر رہا ہوں، خالصتان تحریک کی میں بات کر رہا ہوں. اسی طرح سے کشمیریوں کو بھی یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ کشمیری پاکستان کا حصہ بننا چاہیں تو ویلکم کرتے ہیں ہم، وہ انڈیا کا حصہ بننا چاہیں تو یہ ان کا اختیار ہے. لیکن یہ ان کا اختیار ہے اور ان کو فیصلہ کرنے میں آزادی دے دی جائے. دیکھیں، بات سنیں، آپ کو کس بات کا ڈر ہے، آپ کو کس بات کا خوف ہے؟ آپ نے اگر، میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایڈریس کر کے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ نے اگر کشمیریوں کو ان کے حقوق دے دیے ہیں اور کشمیری وہاں پر سکھ کی زندگی گزار رہے ہیں، کشمیری وہاں پر صاحب روزگار ہیں، کشمیریوں کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہاں پر اپرچونٹیز اویلیبل ہیں، وہاں پر کاروبار کرنا آسان ہے، وہاں پر لوگوں کے لیے جو ہے وہ زندگی گزارنا آسان ہے، تو پھر لوگوں کو، چونکہ آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ فیسلٹیز آپ نے پرووائڈ کی ہیں، تو پھر ان لوگوں کو یہ اختیار دے دیں، وہ آپ کی طرف آ جائیں گے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اگر وہ یہ فیسلٹیز چھوڑنا چاہتے ہیں تب بھی ان کا اختیار ہے، اگر وہ نہیں اپنانا چاہتے ہیں تب بھی ان کا. تو یہ دنیا کے کو دکھا دینا، آپ کا چہرہ سامنے آنا چاہیے. ہم اپنی بات کرتے ہیں، ہمارے پاس جو کشمیر ہے آج اس کا اسپیشل سٹیٹس موجود ہے، آج اسی طرح سے آزاد کشمیر کے طور پہ موجود ہے. اچھا، اسی طرح سے آزاد کشمیر کے طور پر بھی موجود ہے. اور دوسری امپورٹنٹ بات سر، وہ آج اپنے نمائندے چن رہے ہیں، وہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کس کو اپنا حکمران بنانا ہے. وہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ کون سی پارٹی نے ان کو ڈیلیور کر کے دیا اور کون سی نے نہیں ڈیلیور کر کے دیا. تو یہ ہے دنیا کا اصل چہرہ. آج کوئی انٹرنیشنل میڈیا، کوئی میڈیا کا نام لے لیں آپ، نیم اینی میڈیا، آج وہ کشمیر کے جس مرضی علاقے میں جانا چاہے، جب جانا چاہے، جو مرضی رپورٹ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. پاکستان نے کوئی قدغن نہیں لگائی ہوئی. جب پاکستان نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہوئی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا کو بھی آج جو ہے وہ کشمیریوں کو ان کا حق دینا چاہیے اور کشمیریوں کو یہ فیصلہ کرنے دیں کہ وہ جس کے ساتھ جانا چاہیں وہ جائیں. آپ وہاں پر چاہے جتنے مرضی ڈیم بنا لیں، جتنے مرضی پل بنا لیں، جتنے مرضی بجلی گھر بنا لیں، اگر آپ یہ سب کر رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ اطمینان ہونا چاہیے نا کہ آپ کشمیریوں کے بھلے کے لیے کر رہے ہیں.
ان کی خیر خواہی کے لیے کر رہے ہیں، تو جب کشمیریوں کی خیر خواہی کے لیے کریں تو کشمیری فیصلہ کر دیں گے، ٹھیک ہے، اچھا، چاہے وہ آپ کے حق میں کر دیں۔ ذکی صاحب آخری منٹ ہے، بتائیں ذرا آپ کیا کہتے ہیں اپنا؟ دیکھیں یہ ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ کشمیریوں کے لیے ہر فیسلٹیز ہے کشمیر کے اندر، جس طرح آپ نے بھی کہا کہ بجلی کے بل بھی کم آتے ہیں، وہاں آٹا بھی سستا ہے، 5 روپے یونٹ آپ دے رہے ہیں، دیکھنا تو وہ پاکستان تو بڑی سپورٹ کر رہا ہے کشمیریوں کے لیے، ان کو بڑا فیسیلیٹیٹ بھی کیا ہوا ہے، تو اس طرح انڈیا میں نہیں ہے، ان کا اصل سٹیٹس بھی لے لیا انہوں نے، اور نہ وہاں پہ کوئی آزادی بھی نہیں ہے ان کو، آزادی بھی نہیں ہے، اور قتل و غارت ہے وہاں پہ، جب چاہتے ہیں وہ وہاں پہ تخریب کاری ہو جاتی، کوئی نہ کوئی بلاسٹ ہو جاتا ہے وہاں پہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دن پاکستان کی ہماری حکومت اور ہماری عوام کو بھی اس چیز کا عہد کرنا چاہیے کہ ہم نے اس ایشو کو دنیا میں ورلڈ وائڈ اٹھانا ہے ہم نے، اور ورلڈ وائڈ اٹھانے کے لیے وہ ایک ہی ادارہ ہے کہ وہاں پہ ہم بار بار یہ ایشو کو اٹھائیں کہ مقبوضہ وہ جو کشمیریوں کا اصل سٹیٹس ہے وہ بحال کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ امین ذکی صاحب اور جناب ڈاکٹر ارسلان فاروق صاحب، آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، گفتگو ہم نے کی، حق رائے دہی ہونا چاہیے، 370-35A آرٹیکل بحال ہونا چاہیے، فورم جو ہے وہ اقوام متحدہ ہے، پاکستان کے اندر سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں، آزاد کشمیر سے بھی کشمیریوں کے آج احتجاج ہوئے ہیں ہندوستان کے خلاف جو اسپیشل سٹیٹس ختم کیا گیا ہے، لیکن پھر بھی مجھے ایک شعر آپ کی نظر کرنا ہے پروگرام کے اختتام پہ کہ تحریک ہے انسان کی فطرت کا تقاضا، تحریک ہے انسان کی فطرت کا تقاضا، ہو جن میں جمود ایسے مقامات بدل دو۔ آج تک کے پروگرام کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، آپ سے آئندہ پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔